اس کو ختم کیا جائے. بھلے آپ اس کو اوپن بیلٹ کر دیجئے, بھلے آپ اس کو متناسب نمائندگی قرار دے دیجئے, لیکن ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سینٹ کی روح کیا ہے 1973 کے آئین جس کا بہت پرچار کیا جاتا ہے کے مطابق, کہ وفاقی اکائیوں کی اسمبلیوں میں یعنی صوبائی اسمبلیوں میں جو چھوٹی جماعتیں بھی موجود ہیں ان کی ایوان بالا میں نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. یعنی اگر کوئی قومی اسمبلی میں بھی آواز نہیں اٹھا پاتا ہے, کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, فیڈریشن میں وفاقی اکائیوں اور ان کی اسمبلیوں کی چھوٹی آوازوں کی اہمیت ہے اور اس کو مانا گیا ہے 1973 کے آئین میں. لیکن اگر کوئی 10, 20, 50 کروڑ روپے سے کسی چھوٹی جماعت کو جو کہ اس اسمبلی میں کم تعداد رکھتی ہے اس کے ووٹوں کو خرید کر اس نمائندگی کو چھینتا ہے, تو پھر تو آپ کو اس سلسلے کو روکنا ہوگا. یہاں بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب اوپن بیلٹ کے ذریعے سیکریسی آف دا بیلٹ اس پر سوال اٹھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سیکریسی آف بیلٹ سے اہم چیز ہے سینکٹیٹی آف بیلٹ. ووٹ کی تقدیس کتنی اہم ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. یا تو تمام پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں موجود بڑی سیاسی جماعتیں اپنے ارکان کی تعداد جو کہ ویب سائٹس پر موجود ہے, سب کو پتہ ہے, بتا دیں. اس میں حساب لگا کے سب اندازہ رکھتے ہیں کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں ملنی چاہیے. تو جو آپ کا سوال تھا کہ کتنی نشستیں ہم لے پائیں گے, جتنے ہمارے ارکان ہیں اور جو ہم مل کر دیگر دوستوں کے ساتھ مخصوص نشستوں پر لڑیں گے, تو کم از کم 2 نشستیں ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ ایک عمومی نشست, ایک جنرل نشست, کیونکہ ہمارے 21 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں. ان کے ووٹ کو کوئی خریدنے کی مذموم کوشش نہیں کرتا ہے, ان کوئی سیاسی وفاداری کو تبدیل کرا کے کوئی جمہوریت سے انتقام لینے کی مذموم کوشش نہیں کرتا ہے, تو وہ ہم عمومی نشست جیتتے ہیں. اور جن سیاسی دوستوں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ مل کے ہم مخصوص نشست بآسانی جیتتے ہیں. اہمیت اس بات کی ہے, کہتے ہیں نا کہ حصہ بقدر جثہ, تو جس کا جتنا سائز ہے اسمبلی میں اس حساب سے اگر اس کو نشستیں ملیں تو یقین جانیے کہ جو لوگ بدظن ہوئے ہیں, لوگ بددل ہوئے ہیں, سینٹ میں جو ووٹوں کی خریداری کی ویڈیوز آئی ہیں وہ تو کے پی سے آئی ہیں نا. 2018 کے سندھ کے سے جو سینٹ کے نتائج تھے اس کے لیے کسی نوٹوں کے بنڈل کے سامنے بنی ہوئی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے. سندھ اسمبلی کے صدر دروازے پر لگے ہوئے ٹیلی ویژن کے کیمرے بتا سکتے ہیں کہ کس حساب سے ووٹوں کو خریدا گیا اور اپنی نشستیں جعلی طریقے سے بڑھائی گئیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے ساتھ جی بالکل, ہم وفاق میں ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہیں. تو ہماری صوبہ سندھ کی سینٹ کے حوالے سے ان سے بھی بات ہوئی ہے اور جی ڈی اے کے دوستوں سے بھی, پی ٹی آئی کا بھی رابطہ ہے اور ہمارا بھی. اور خواہش یہی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے سینٹ میں ہم وہ نشستیں کہ جو ہمارا شیئر بنتا ہے, رائٹ فل شیئر بنتا ہے, وہ لے پائیں. یہ بات ابھی طے ہونا رہتی ہے کہ خاتون کی نشست پہ کون مین امیدوار ہوگا, کون سی جماعت, اور ٹیکنوکریٹ پہ کون ہوگی. پی ٹی آئی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ اور خاتون دونوں پر جمع کرائے گی کاغذات نامزدگی, اور ہم نے بھی دونوں پر جمع کرائی ہے. ہماری ابتدائی گفتگو ہوئی ہے, ابھی اس میں وقت باقی ہے. دیکھیے, کسی کی بھی صادق اور امین ہونے کا فیصلہ تو یا تو عدالتیں کر سکتی ہیں یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا ہے. آئی ایم ان نو پوزیشن. ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے سینٹ کے لیے نمائندہ بنا سکتے ہیں, اور لوگ یقیناً تعین کرتے ہیں, ووٹر بھی دیکھتے ہیں, ایم پی ایز بھی, اور لوگ تعین کرتے ہیں کہ وہ کتنا بہتر امیدوار ہو سکتا ہے اور نہیں. مجھے کوئی جواب دے دے اس بات کا کہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر کروڑہ روپے, اور جو کسی امیدوار کی جیب سے نہیں آئیں گے, صوبہ سندھ کے خزانے سے آئیں گے, ان کے بغیر
تو کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. 11 نشستیں ہیں, 6 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہیں, رائٹ فل شیئر. بلاول صاحب صبح و شام آئین کی حرمت, قانون کی عملداری, جمہوریت کے اصولوں کی بات کرتے ہیں. ان تینوں کنڈیشنز پر کیا پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ سے 6 سے زائد نشستیں بنتی ہیں؟ اگر آئین پر عمل کر لیا جائے, قانون پر عمل کر لیا جائے اور سیاسی اخلاقیات کو سامنے رکھ لیا جائے. ہاں, قانون کو اٹھا کر پھینک دیں, آئین کو اٹھا کر پھینک دیں, پیسے کی بنیاد کے اوپر آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے کچھ ایم پی ایس کو ادھر ادھر ہانکا لگایا جائے, تو وہ ایک الگ بات ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے نہ ماضی میں کیا ہے, نہ ہم آئندہ کریں گے. نہ ہم نے کسی کو پیسے لے کر ووٹ دیا ہے جو ایم کیو ایم پاکستان میں موجود ہے, نہ ہم نے کسی کو پیسے لے کر سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے. ہم اس بات پر قائل ہیں کہ ایوان بالا میں قوم کے بہترین دماغ جاتے رہیں, تاکہ جو ایک اوور سائٹ کا رول ہے, پاکستان میں ایک بائی کیمرل نظام ہے, 2 ایوانی مقننہ ہے. قومی اسمبلی میں تو میجارٹیرین رول ہوتا ہے جو اکثریت جس کی آ جاتی ہے, لیکن فیڈریشن ہونے کے ناطے سینٹ کو یہ ایج حاصل ہے کہ وہ تمام قانون سازی کی اوور سائٹ کرتی ہے. آپ خدارہ کوئی بھی, سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں کوئی بھی پیسے کے حکومتی دباؤ کے بل پر یہ حق نہ چھین. فیصل صفداری سے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک آپ کا 3 سال ہونے کو ہے, کوئی وعدہ پورا ابھی تک نہیں کیا. ابھی بھی اس سے امید لگائی جائے کہ وہ آپ کے ساتھ الیکشن میں کوئی ایسا الائنس کر لیں گے, یا اس دفعہ بھی قربانی کا بکرا آپ ہی کو بنایا جائے گا؟ دیکھیں, یہ تو مستقل نیگوسیشنز چلتی رہتی ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان, اور وہ چلتی رہیں گی. ابھی تو سینٹ کا مرحلہ ہے, تو ہم اس کے حوالے سے جو گفتگو کرنی تھی وہ میں نے ساری کی ساری آپ کے سامنے عرض کر دی. آپ بطور سیاسی کارکن کا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل وابڈا جن کے اوپر اب اس وقت تقریباً الزام ثابت ہے, جو الیکشن کمیشن سے چھپے ہوئے ہیں, اب وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جانچ پڑتال میں آئیں گے, تو ان کو کسی ایم پی کو ووٹ دینا چاہیے, ایم کیو کا کوئی ایم پی ان کو ووٹ دے گا؟ دیکھیے, ابھی تک تو تحریک انصاف نے عمومی نشست پر اپنے کسی امیدوار کے لیے ہم سے ووٹ نہیں مانگا ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے, ہم ان پر مسلط نہیں کر سکتے, جس طرح وہ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس کو ٹکٹ دیں اور کس کو ٹکٹ نہ دیں. تیسری بات میری یہ ہے, جو میں پھر کہہ رہا ہوں, کہ کیا ووٹ خرید کر سینیٹر بننے والا صادق اور امین رہ جاتا ہے؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ کیا جنہوں نے ووٹ بیچا ان کو تو متون کیا جا رہا ہے, جو ان ووٹوں سے سینیٹر بنے وہ اخلاقیات کے علم لے کے نکلے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن پر, آج بھی ان سے کوئی پوچھا جا رہا ہے؟ اتنے پاکستان میں ایک بیسشن آف ڈیموکریسی بنتے ہیں ایک سینیٹر صاحب, بہت محترم ہیں, لیکن وہ جس سینٹ کے انتخاب میں منتخب ہوئے ہیں اس میں ان کی جماعت کے لوگوں نے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں جو ان کو کبھی نہیں مل سکتے تھے. مثال کے طور پہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ناراض رکن نے دے دی. میں آپ کے سامنے سوال اٹھاتا ہوں, ایم کیو ایم پاکستان سے ہو سکتا ہے کوئی رکن ناراض بھی ہو جائے, کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی دوست کو سینٹ کے لیے ووٹ دے دے گا صرف ناراضگی کی بنیاد پہ؟ یا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ناراض ہو, وہ کیا تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دے دے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو برائے مہربانی اصول یکساں رکھے جائیں. جمہوریت کی بات, آئین کی بات, 18ویں ترمیم کی بات اسلام آباد میں کچھ اور ہو, سندھ میں کچھ اور ہو, یہ درست نہیں ہے. نیشنل فائنانس کمیشن میں آپ مانگیں, پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیں 12 برسوں میں, یہ درست نہیں ہے. آئین پر حکمرانی یونیورسل ہونی چاہیے, یونیفارمٹی ہونی چاہیے اپلیکیشن آف لا میں, اور یہی ہماری کوشش ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایسے نمائندوں کو بھیجے تمام ایوانوں میں کہ جو ان ساری کی ساری چیزوں کو یقینی بنا سکیں. آج تک نہیں, آج تک کوئی نشست ایم کیو ایم پاکستان نے نہیں بیچی. یہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ فیصل صفداری کو ٹکٹ دیا تھا تو وہ درست انتخاب تھا یا غلط تھا, لیکن فیصل صفداری ہوں, جاوید حنیف ہوں, معین عامر پیرزادہ یہاں ہوں کھڑے ہیں جو کہ اسمبلیوں کے رکن رہے ہیں یا ہیں, ہم میں سے کسی نے آج تک اپنی جماعت کو 1 روپیہ نہیں دیا. ہم سب کے نامینیشن فارم جمائیں, آپ دیکھ لیجئے, اس میں بھی تحریر ہے یہاں پر, اور یہ ہماری روایت ہے. ہم اپنی اچھی روایات کے پاسدار ہیں اور ان کو چلاتے رہیں گے. فیصل بھائی یہ بتا دیں کہ کراچی کا مینڈیٹ بقول آپ لوگوں کے تو تقریباً چوری کیا گیا, ٹھیک ہے, جن کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے, جن کو نہیں آنا چاہیے تھا وہ آ گئے. آپ سے وعدے بھی کیے گئے, آپ حکومت میں بھی شامل ہوئے, 162 ارب کا پیکیج, پھر 1100 ارب کا پیکیج, اور حقیقت میں ابھی تک گرین لینڈ بھی نہیں چلا سکے 2.5-3 سال میں. تو اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ تھوڑا سا عرصہ تو ان کا بھی رہ گیا ہے.
देखिए, इंतज़ार सियासी जमातें तो यही करती हैं ना कि वो गुफ्त शनीद करती हैं, राय आम्मा हमवार करती हैं, लेकिन मैं इतना नाइव नहीं हूँ, मैं इतना सादा नहीं हूँ कि जो सूबाई हुकूमतों के करने के काम हैं मैं उसकी भी मुतालबा तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ वफाकी हुकूमत से कि आप पैसे खर्च करें, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम और आखिरी NFC के बाद तो सारा का सारा पैसा सूबे को ही आ रहा है। सवाल मैं ये उठा रहा होता हूँ कि ग्रीन लाइन क्यों कर वफाकी हुकूमत बना रही है। मेरा मुतालबा है आज कंप्लीट करे, लेकिन जो सिंध हुकूमत ऑरेंज लाइन के नाम पर गढ़े और अधूरे पुल बना के छोड़ चुकी है औरंगी टाउन में, कहाँ कभी सिंध काबीना के किसी रुकन ने वहां जाकर देखा है? 12 बरसों में 12 सरकारी बसें नहीं चला सकी सिंध हुकूमत, कई ट्रिलियन कई हजार रुपए के तरक्याती बजट के बाद। तो ये सवाल सूबाई हुकूमत से बनता है। वफाकी हुकूमत को यकीनन जो तेजी दिखानी चाहिए थी अपने वादों की तकमील में वो उन्होंने नहीं दिखाई है। क्या MQM इसका इज़हार करती है? बिल्कुल, ऐवान में, बबांग दोल मीटिंग्स में, हर जगह के ऊपर करती है। तो क्या हम सिर्फ वादों पर यकीन करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अमली इक़दाम चाहिए। 5 चीज़ों के ऊपर उन्होंने अमल दरामद करना शुरू ही किया है, लेकिन इतनी कम रफ्तार MQM तो इसका शिकार हो ही रही है, लेकिन पूरा कराची शहर इससे मुतासिर हो रहा है और इसका नुकसान MQM से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को खुद होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया।